آیت نمبر 174 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مسلمان واپس لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، وَفَضْلٍ اور فضل کے ساتھ، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ اور انہیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑے فضل والی ذات ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا، جبکہ آپ زخمی بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، اور دشمن فاتحانہ انداز میں بھی ہے، اور اس وقت میں ان کا پیچھا کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی، اور یہ فیصلہ صحابہ کرام نے کر لیا۔ کچھ دن تک نبی علیہ السلام صحابہ کرام ایک خاص مقام پہ دشمن کا انتظار کرتے رہے کہ اگر وہ واپس اٹیک کریں۔ ادھر جب ابو سفیان تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو وہ واپس مکہ چلے جاتے ہیں، انہیں حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ساری سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ نبی آپ واپس چلے جائیں، کہ وہ لوگ تو واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آزما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس مشکل سچویشن میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو بعض اوقات زندگی میں حالات بہت مشکل آتے ہیں، لیکن وہ حالات آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر ہوا کچھ بھی نہیں، بیٹے کو چھری کے نیچے لایا گیا مگر بیٹے کو ہوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان تمام حالات سے ان لوگوں کے ایمانی لیول کا اندازہ ہو گیا کہ کس قدر ان کا مضبوط اور گہرا ایمان ہے۔ تو بعض اوقات حالات صرف جو ہوتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا رسپانس کرتا ہے، کیسا ریئیکشن دیتا ہے، لیکن ان حالات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نقصان کوئی بھی نہیں دیتے۔